الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم حضرات، نوجوانان ملت اسلامیہ اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان سے آباد فرمایا اور انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اس کے ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. فرمایا گیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی مقرر نہیں کی تھی. اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن اگر وہ یہ چاہتا کہ اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنے دیا جائے تو یہ دنیا ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو انسان اس میں ہمیشہ کے لیے کہاں رہ سکتا؟ یہ دنیا جب تک قائم ہے تب تک کسی کو رہنے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں خلد کسی کے لیے نہیں بنا کہ ہمیشہ رہے، جب تک دنیا قائم ہے تب تک اسے زندگی نصیب رہے. پھر جو لوگ خوش ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ کر کہ ان کی بھی ایک دن وفات ہو جائے گی اور یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کو فرمایا، قرآن نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. آپ کی وفات اگر ہو جائے گی، آپ کا وصال ہو جائے گا، تو کیا ان کو خلد نصیب ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو جسے بھی اللہ نے روح عطا کی، زندگی عطا کی، اسے موت کا مزہ چکھنا. پھر آگے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. وہاں یہ فرمایا گیا، اور اس کے اخیر میں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور یہ بھی موت آ جائے گی تو جس حال میں بھی تمہیں اس دنیا سے رخصت کریں، تمہارے اپنے اور پرائے، لوٹ کر ہمارے ہی پاس آ رہا، دفن کیا جائے، جلایا جائے اور پرندوں کے حوالے کر دیا جائے یا اور کسی طریقے پر محفوظ کر لیا جائے، کسی میوزیم میں اور ممی بنا لی جائے، جو بھی شکل لاش کے ساتھ اختیار کی جائے، روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی اور اللہ کے سامنے اس طور پر حاضر ہونا ہے کہ دوبارہ زندگی دے دی جائے، اور انسان وہاں جا کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا اور اللہ کے سامنے حاضری اسے دینی پڑے گی. اسے فرمائے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہماری ہی جانب تمہیں لوٹایا جائے گا. اس درمیان جو بات ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. جب بھی ہم آزمائش کا ذکر کرتے ہیں، آزمانے کا، امتحان لینے کا، ٹیسٹ کرنے کا، تو ذہن میں فوراً بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مال میں ہو، اولاد میں ہو، انسان کی اپنی جان سے اس کا تعلق ہو.
لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بالشر مصیبت بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مصیبتیں دنیا میں مصیبت سمجھی جاتی ہیں، چاہے وہ مہنگائی کے قبیل سے ہو، جوانوں کی موت ہو، اپنے بڑوں کا سایہ سر سے اٹھ جانا ہو، بے شمار مصیبتوں کی قسمیں ہیں. انسان کی اپنی تمنائیں، اس کے خواب پورے نہ ہو سکیں، اس کی کوششیں جس کام کے لیے سالہ سال لگ گئیں، اس کی پوری زندگی لگ گئی، اس کا رزلٹ اسے نہیں ملا. یہ سب آزمائش کی قسمیں. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا والخیر، اور خیر سے بھی ہم تمہیں آزماتے، اچھائی سے بھی تمہیں آزماتے ہیں، صحت دے کر آزماتے ہیں، مال دے کر آزماتے ہیں، علم دے کر آزماتے ہیں، وقت دے کر آزماتے ہیں، عبادت کا موقع دے کر آزماتے ہیں، سب سے بڑھ کر ایمان دے کر تمہیں آزماتے ہیں، توحید کی سمجھ دے کر تمہیں آزماتے ہیں. یہ سب خیر ہے، خیر کی اعلیٰ قسمیں ہیں. قرآن دے کر تمہیں آزماتے. یہ سب کچھ دیا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے حکموں کے مطابق عمل کرتے وہ تم نے کیا. تو ان دونوں طرح سے اس زندگی میں آزمائش ہوتی. ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ خاص طریقے سے ہو تو ہم اسے آزمائش سمجھتے ہیں، اور اگر نعمت ہی نعمت ملتی رہے، ہر معاملہ اللہ کی جانب سے ہمارا اچھا ہی چل رہا ہے، ہر رزلٹ بہتر آ رہا ہے، ہر نتیجہ اچھا جا رہا ہے، دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان سے خیریت پوچھتے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دھو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، صبر کی اس کو تلقین کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ انتظار کرو، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا ہر معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب انسان اس بات کو بھلا دیتا ہے کہ یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اور یہ سب بھی امتحان کے لیے ہے، اگر کسی کو مصیبت دے کر اللہ نے آزمایا کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، تقدیر پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے یا نہیں، خیر اور شر کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے یا نہیں، تو نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ انسان اسے سمجھ رہا ہے کہ نہیں، کہ اللہ نے کتنی زبردست اپورچونٹی دی ہے، کیسا زبردست موقع دیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا، اس کے دل و دماغ درست ہے، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اور جو سمجھ ہے دنیا کی، کاروبار کی، جس لائن کی بھی جو چیز بھی ہے، وہ اس معاملے کو سمجھ کر اس کو یوٹیلائز کر کے آگے بڑھتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے، بالکل بے دھیانی میں زندگی گزارنے لگتا ہے. ایک طرح سے اسے سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ زندگی اب ہو چکی ہے، ڈگر پر چل چکی. تو ان دونوں طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، صبر اور شکر. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ. ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اور وہ اپنے پختہ ارادے سے سمجھ بوجھ کر ان سے وہ چوک نہیں ہوئی تھی، لیکن شیطان نے بہکایا اور انہیں اس طرف لے گیا. اور فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھی راہ دکھا دی، اللہ کے محبوب بندوں میں رہے، پہلے انسان، پہلے نبی. لیکن آزمائش ہوئی اور اس طرف وہ چلے گئے جو اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کی رضا کے خلاف تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش تھی. آپ دیکھیں کہ پھر جو آزمائشیں شروع ہوئی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ آبادی سے باہر نکل جائیں، عذاب کے آثار ابھی سامنے نہیں آئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ نے ان کو آزمایا، یونس ابن متہ کو، اور اس کے بعد انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا اور پھر اپنا معجزہ دکھایا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا خاص طریقے سے کہ جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا،
تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غموں سے نجات دی، دکھ سے، پریشانی اور مصیبت سے نجات دی، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت ترین جسمانی تکلیفوں سے آزمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو کچھ ہو گیا، ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اس سلسلے میں ان کو آزمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا۔ یہ اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء کو اولو العزم کہا گیا۔ قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا سب سے ہمت والے، عزم والے انبیاء، ان سب کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، سخت ترین آزمائشوں سے۔ گھریلو مصیبتیں آئی، قوموں کی جانب سے سخت ترین حالات کا سامنا ہوا، جنگوں میں ان کو شکست ہوئی۔ احد میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا اور کس طرح سے ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بدر کی فتح کے بعد اور اس کے بعد بھی مختلف موقع سے آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها رفعه اللہ بها درجۃ او حط عنہ بها خطیئۃ، کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بھی کوئی معمولی چیز تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ کو کم فرما دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو دنیا ہی میں جلد اسے سزا دے کر اور اس کا معاملہ تمام کر دیتا ہے، آخرت کی سزاؤں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ کہیں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر انسان کے لیے ان العبد اذا سبق له عند اللہ منزلہ، اگر کسی بندے کے لیے اللہ کے پاس ایک مقام متعین ہو چکا ہے، لم يبلغها به عمله بعمله، اگر وہ اس منزلہ اور اس مقام کو اور اس مرتبے کو اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا، ابتلاہ اللہ فی جسدہ وفی مالہ وفی ولدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے جسمانی مصیبتوں سے، مالی مصیبتوں سے، اس کے بال بچوں کو مصیبتوں سے دوچار کر کے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کس طرح ظاہر فرماتا ہے۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان کو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو خوش ہو گیا، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو گیا، اللہ کی جانب سے سمجھا، اللہ اس سے خوش، اور جس نے واویلا مچایا، اپنی تقدیر کو برا بھلا کہا، اللہ سے ناراضگی ظاہر کرنے لگا، تو اللہ بھی اس سے ناراض۔ ایک طرف تو آزمائشیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے یا کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ان کو آخرت میں پکڑ کی فکر سے بالکل آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی کیا حکمت ہے کس کے ساتھ نہیں معلوم۔ لیکن ایک دوسرا رخ ہے اس کا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں پر مصیبتیں بھیجتا ہے، انفرادی زندگی میں بھیجتا ہے اور اجتماعی زندگی میں پوری آبادی کو تہس نہس فرما دیتا ہے۔ کبھی آسمان سے بارش ہوتی ہے، کبھی آگ برستی ہے، کبھی ہوائیں اور طوفان کی شکل میں، یعنی یہی آسمان، یہی زمین، یہی پانی، یہی آگ، یہی ہوا، یہی 5 چیزیں، اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آکاش ہے اور دھرتی ہے، آیو اور اگنی اور جل ہے، یہ 5 چیزیں کہ جن کے ذریعے سے اس پرکرتی کا پورا نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، انہی 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور جس طرح سے چاہے اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں تاریخ میں بار بار دکھائی ہیں، اور ان میں بھی اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری آبادی پر ہو رہا ہے، جہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور جب بھی کسی آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے تو خاص لوگوں کو نہیں
بلکہ وہ پھر آزمائش عام ہو جاتی ہے، سب تک پہنچ جاتی ہے اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ انجام اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے اپنے ایمان اور یقین کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ وائرس آیا دنیا میں اور ہر طرح کے انسان تباہ ہو گئے، اور زلزلہ آیا، ارتھکوئک آیا، اس میں سب لوگ تباہ ہو گئے، اور یہ جو آتش فشاں کے پھٹنے کا طریقہ ہے اور جو جوالا مکھی جسے کہتے ہیں والکینو، اس کے ذریعے سے جو تباہی ہوتی ہے دنیا میں، اور اس طرف جو ابھی آگ لگی امریکہ میں، اور جس انداز سے لاس اینجلس کے ہرے بھرے شہر کو اس آگ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ٹورنیڈو جسے اعصار کہا جاتا ہے عربی میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ اعصار فیہ نار، ایسا طوفان اور ایسی سخت ہوائیں کہ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ ہم آگ پہ قابو پا سکتے ہیں، پانی پہ قابو پا سکتے ہیں، ہواؤں پہ کیسے قابو پائیں؟ ہوائیں ان آگ کے شعلوں کو اور زیادہ بھڑکاتی ہیں، اور انسانی جان تباہ ہو رہی ہے، اور سینکڑوں اور لاکھوں میل وہ آگ اپنا سفر کر رہی ہے، اور آبادی کی آبادی کو تباہ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ انسان اندازے لگا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا، آج 150 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور 1.5 لاکھ ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، یہ اندازے ہیں انسانوں کے۔ لیکن حقیقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلاتا ہے، اگر انسان سمجھنے والا ہو تو وہ اللہ کی جانب لوٹے گا، وہ ایمان کی جانب لوٹے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ کیا ہوئے۔ ظاہری اسباب لوگ ڈھونڈنے نکلے تو کسی نے وہاں کے وزیروں کو بدنام کیا کہ ان لوگوں نے بجٹ گھٹا دیا ہے پانی کا اور آگ بجھانے کے جو طریقے ہیں اور فائر فائٹرز پہ جو خرچ کرنا چاہیے اس کو انہوں نے کم کر دیا، اور کسی نے تو بیچارے پرندے کو بدنام کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ پرندہ آگ لگاتا ہے۔ اور وہ سڈنی میں اس سے پہلے ریسرچ بھی کیا گیا کہ اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، لیکن پرندہ ہو یا کوئی چیز ہو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے جو لشکر ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ابابیل پرندوں سے کام لیے، لیکن لوگوں نے اس کو ایک حدیث سے جوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو ایگل ہے، چیل ہے، یہ حداء ہے، اس کے بارے میں 14 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو کیا حضور نے یہ بتایا تھا کہ یہ پرندہ آگ نکالتا ہے اپنے منہ سے اور پوری آبادی کو جلا دیتا؟ غلط ہے یہ بات، اور اس کو بہت سے مسلم سائنٹسٹ نے بھی بیان کر دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو حالت احرام میں بھی قتل کیا جائے گا۔ عام حالت میں تو قتل کیا ہی جاتا ہے، حرم کے حدود میں اور حالت احرام میں جب شکار کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ کھانے والا خطرناک قسم کا کوا ہے، الغراب والحدہ اور چیل ہے، والکلب العقور اور کاٹ کھانے والا کتا ہے، اور اسی طرح چوہے کا ذکر آیا اور ایک جانور کا ذکر آیا، تو وہ ایک بالکل مخصوص الگ سی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کے ریسرچ اور تحقیق میں کسی قسم کی ایسی بات آئی تو اس کا آگ لگانے سے کوئی تعلق نہیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن لوگوں کو، اور خصوصاً ہم جیسے نمازیوں کو اور ہم جیسے دیندار لوگوں کو اور قرآن کے حلقے میں بیٹھنے والوں کو اور سیرت سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھنے والوں کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور بہت تیزی سے مس انفارمیشن کو اور رومرز اور افواہوں کو عام کیا جاتا ہے بغیر تحقیق کے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سخت پکڑ کی بات۔ تو ایک طرف اس کے اسباب پر غور و فکر کرنا ظاہری دنیا میں، ظاہری آنکھوں سے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچ رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک تو وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بڑھانا چاہ رہا ہے تو مصیبت میں گرفتار کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے۔ اور یہ بات صرف قرآن نے نہیں کہی، مسلمانوں نے نہیں کہی، بلکہ بہت سے انگریزوں نے اس پر کتاب لکھی ہے، دا فیتھ ان دا، ایک صاحب نے کتاب لکھی کہ ایک یقین اس چیز میں، ان دا جسٹ ورلڈ، کہ دنیا ایک منصفانہ طریقے سے چل رہی ہے
اور یہاں پر کرما کا عمل چل رہا ہے، مکافات عمل کا، اور جس میں وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے کہ جس نے کیا ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور فارغ ہو جائے کہ اس کے عمل کا کرتوت ہوگا وہ سمجھے۔ لیکن انسان کے اپنے اوپر اگر یہ چیز آ جائے کسی بھی درجے میں، وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اور وہ اپنے اعمال کی اچھائیوں کو ہمیشہ یاد کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ خیر ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں یہ دعائیں بھی پڑھتا ہوں، زندگی میں میرا یہ معمول بھی ہے، میں والدین کا احترام بھی کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں بدعتیں نہیں کرتا، اس کے باوجود معلوم نہیں میرے ساتھ ایسی مصیبت کیوں ہے۔ تو انسان اگر ایک اصول اختیار کرے کہ یہ صرف اور صرف کرما ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے، الجزاء من جنس عملی، کہ انسان جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق سزا بھگتے گا، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو پھر اس کو عام رکھنا چاہیے۔ لیکن اصل میں دنیا کا یہ جو نظام ہے، دنیا میں جو نعمت ملتی ہے یا آزمائش آتی ہے، ہمیشہ یہ عذاب کی شکل میں نہیں ہوتی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو ضرور بے ضرور بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے۔ کہیں فرمایا گیا کہ ان کو دنیا میں یہ عذاب دیا گیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا یہ سخت ہوگا۔ لیکن یہ بات نبی بتا سکتا تھا، جب کسی قوم کو ختم کیا جاتا تھا پہلے سے آگاہ کیا جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اس کے بغیر ہم اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر عذاب ہے، اس لیے کہ ملتے جلتے حالات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ملتے جلتے حالات یعنی کہیں بمباری ہو رہی ہے، پوری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر زلزلے اور مصیبتیں اور حادثے آ رہے ہیں، اس میں کافر اور مومن دونوں کو برابر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، دونوں ممالک میں، دونوں علاقوں میں برابر درجے میں، کہیں کم کہیں زیادہ، بلکہ آج کی دنیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ زیادہ حوادث، ابتلاءات اور مصائب ہو رہے ہیں۔ تو فرق یہ دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اہل ایمان فمن رضی فلہ الرضا، اہل ایمان اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، یہی پہچان ہے۔ اگر اللہ نے یہ آزمائش رکھی تھی، درجے کو بڑھانے کے لیے رکھی تھی، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رکھی تھی، تو یقین اور ایمان اور تقدیر پر ایمان اور اللہ کی قدرت پر ایمان اور بڑھ جائے گا، انسان اللہ سے اور قریب چلا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے گھر میں کوئی حادثہ، کوئی مصیبت ہو جائے، اس کے بعد کی زندگی ان کی پوری طرح سے بدل جاتی، اور اگر اس حادثے کے بعد جیسے ہی عذاب ٹلا اور جیسے ہی وہ آزمائش ختم ہوئی اور آفت اور بلاؤں کا نزول دور ہوا، انسان پھر سے اسی طرح کے گناہوں میں چلا گیا اور زیادہ اللہ سے دور ہو گیا۔ ابن عطاء اللہ سکندری نے کہا تھا کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، اذا اردت ان تعرف عند اللہ مقامک فانظر فیما حیث اقامک، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سمجھو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے، تو دیکھو کہ اللہ نے تم کو کہاں کھڑا رکھا ہے۔ اگر اللہ نے تم کو خیر میں لگا رکھا ہے، نیکیوں میں لگا رکھا ہے، شکر میں لگا رکھا ہے، اچھائیوں کی فکر میں لگا رکھا ہے، گناہوں پر پچھتاوے اور ندامت میں لگا رکھا ہے، تو تم سمجھو کہ تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو۔ اور اگر تم ہر وقت برائیوں میں چلے جا رہے ہو، تمہیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، تمہاری زندگی کے اوقات جو گزر رہے ہیں وہ انتہائی معصیتوں میں اور انتہائی غلط چیزوں میں گزر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کی جانب سے عذاب میں ہو، اور اللہ تم سے محبت نہیں کرتا اور تم دور چلے جا رہے ہو۔ مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ فکر ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، تو ان کی غلط فہمی۔ لیکن اللہ کے وہ نیک بندے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تو تمام مسلمانوں کو اللہ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جو محاذوں پر ڈٹے ہوئے، جو اپنی پوری زندگی قربانیوں میں لگا رہے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے لگا رہے ہیں، اگر کسی کافر اور مشرک نے، کسی بے ایمان اور غدار منافق مسلمان نے بھی، اور چاہے کسی ملک نے کیا ہو، کسی سوسائٹی نے کیا ہو، کسی انسان نے کیا ہو، چاہے وہ شخص ہو کہ جیمس ووڈ کے نام سے ہالی ووڈ کا وہ ایکٹر کہ جس نے مذاق اڑایا تھا مسلمانوں کا اور مومنوں کا، اور اس نے کہا تھا نو سیز فائر،
اور کسی قسم کی معافی نہ ہو اور جنگ بندی نہ ہو اور معاہدے نہ کیے جائیں، ان کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، جب اس کا گھر اللہ نے جلایا، تہس نہس کیا، اسے خاک میں ملایا، تب وہ کتوں کی طرح رونے پر مجبور ہوا۔ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، یہ بدل ہے۔ اور ایسے نہ جانے کن کن لوگوں کو دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، کچھ کے راز کھل جاتے ہیں، کچھ کے راز چھپے رہتے ہیں۔ دیر اور سویر اللہ تعالیٰ سب کو آزمائے گا۔ اور جو لوگ آج مسلمانوں کی اجتماعی مصیبتوں پر ہنس رہے ہیں اور اس ملک میں ہنس رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اور ان کی قسمت میں ہمیشہ مار کھانا ہے، وہ شام کی فتح کو دیکھیں، وہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کن کن ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کو ترقیوں سے نوازا۔ اور اسی دنیا میں، یہ پرانی تاریخ کی بات نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی۔ آج اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ہاتھ نہیں جوڑے کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں زندہ رہنے دیا جائے۔ انہوں نے رحم کی بھیک نہیں مانگی، وہ اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے رہے، جانیں قربان کرتے رہے۔ آج ان کو جھکنا پڑا۔ 2023 میں جس نتنیاہو نے کہا تھا کہ یہاں کوئی وجود نہیں ہوگا حماس کا، آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس تیزی نہیں دکھا رہے ہیں، ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں، جلدی باتوں پر پوری طرح سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، شرطیں گڑی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ٹیبل پر بیٹھ کر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کو جھکنا پڑ رہا ہے، آپ کو ان کے پاس آنا پڑ رہا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے آج دکھایا، اس سے پہلے دکھایا، اس کے بعد بھی دکھائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں اور خاص باغی اور سرکش بندوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے بار بار ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور آئیں، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے، اور آج بھی خوش ہو رہے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہی غالب ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اپنی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اپنی اطاعت اور عبادتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔